اللہ اکبر، حضرت زینب کی وفا دیکھو، اور دوسری طرف بھائی حسین کی وفا دیکھو زینب کے ساتھ۔ ایک موقع پر یہ بات آئی تھی، حضرت سیدہ زینب نے کہا تھا بڑی خوش نصیب ہوں بھیا، اللہ نے وہ نانا دیا جو نبیوں کا سردار ہے، وہ ماں دی جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، وہ باپ دیا جو ولایت کا تاجدار ہے، فاتح خیبر ہے، اور وہ بھائی دیے جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ کتنی خوش نصیب ہوں میرے بھیا، مجھے تم جیسا بھائی ملا، حسن جیسا بھائی ملا۔ اس وقت امام علی مقام نے پیشانی کو چوما، باقی جملے وہی دہرائے جو بہن نے کہے۔ اس کے بعد کہا اے میری بہن، کیا میں خوش نصیب نہیں ہوں کہ مجھے زینب جیسی بہن اللہ نے عطا کی؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ دل کے پیمانے آنکھوں سے چھلکنے لگتے ہیں، کیسی محبت کرتا ہے عباس اپنے حسین سے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا اے ظالموں، تم یہ کہتے ہو کہ میرا سوتیلا بھائی ہے حسین، اس لیے میں حسین کو تکالیف اور مصیبتوں میں چھوڑ کے تمہاری طرف آ جاؤں، پانی کے مشکیزوں کی طرف آ جاؤں، میں تمہاری طرف آ جاؤں، تمہارے تخت و تاج کی طرف آ جاؤں، تمہارے چند ٹکوں کی طرف آ جاؤں۔ فرمایا تھا آپ نے کہ میری رگوں میں فاتح خیبر کا خون ہے، اور ظالموں کان کے پردے کھول کر سنو، حسین ابن علی کو تم کہتے ہو میرا سوتیلا بھائی ہے، میری ماں نے مجھے ایسی تربیت نہیں دی ہے، بلکہ میری ماں نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ حسین تمہارا بھائی بعد میں ہے، تمہارا سردار پہلے ہے، تمہارا آقا پہلے ہے۔ میری ماں نے گھٹی میں پلایا ہے مجھے حسین کی محبت کو۔ ارے میری ماں نے تو حسین ابن علی کو اولاد کے حساب سے دیکھا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو خود یہ کہتی تھی اے بیٹا عباس، میں بھی حسین کے در کی کنیز، میں بھی حسین کی ماں حضرت فاطمہ الزہرا کے در کی کنیز ہوں، اور اے بیٹا تو بھی ان کے در کا غلام ہے اور حسین کے در کا بھی غلام ہے۔ یہ ہوتی ہے ماؤں کی تربیت۔ آج سگے بھائی سگے بھائیوں سے دور ہو رہے ہیں، رشتوں میں کھٹاس پیدا ہو رہی ہے۔ کربلا کے فلسفے کو قاری صاحب اگر سمجھا جائے، بہت گہرا فلسفہ ہے کربلا کا، ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کا موقع دیتا ہے کربلا، پیغام دیتا ہے، ہدایات دیتا ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہوں گا بھائی سنو، چاہے تھوڑی دیر بری لگے، ہم لوگ نا بعض رسومات کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے کربلا کا حق ادا کر دیا، صرف بعض رسومات ہم نے ادا کر دی اور ہم سوچتے ہیں کربلا کا حق ادا ہو گیا۔ کربلا کو گہرائی سے پڑھو اور دیکھو ایک بہن اپنے بھائی سے کیسا پیار کرتی ہے، ایک بہن اپنے بھائی کے لیے اپنے بچوں کو، اپنے عون و محمد کو اپنے بھائی حسین کی عظمتوں پہ قربان کر دیتی ہے، سفر کی تکلیفیں برداشت کرتی ہے، مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں بہن پر۔ وہ کون سا دنیا کا ستم ہے جو زینب پہ نہ ٹوٹا ہو، مگر زینب نے اپنے بھائی حسین کے ساتھ محبت کا وہ حق ادا کیا کہ تاریخ انسانیت میں آپ کو بمشکل ایسی مثالیں ملیں گی۔ اللہ اکبر، حضرت زینب کی وفا دیکھو، اور دوسری طرف بھائی حسین کی وفا دیکھو زینب کے ساتھ۔ ایک موقع پر یہ بات آئی تھی، حضرت سیدہ زینب نے کہا تھا بڑی خوش نصیب ہوں بھیا، اللہ نے وہ نانا دیا جو نبیوں کا سردار ہے، وہ ماں دی جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، وہ باپ دیا جو ولایت کا تاجدار ہے، فاتح خیبر ہے، اور وہ بھائی دیے جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ کتنی خوش نصیب ہوں میرے بھیا، مجھے تم جیسا بھائی ملا، حسن جیسا بھائی ملا۔ اس وقت امام علی مقام نے پیشانی کو چوما، باقی جملے وہی دہرائے جو بہن نے کہے۔ اس کے بعد کہا اے میری بہن، کیا میں خوش نصیب نہیں ہوں کہ مجھے زینب جیسی بہن اللہ نے عطا کی؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ ہماری مائیں بہنیں بھی کافی تعداد میں ہیں، ان سے کہوں گا کہ سیدہ زینب سے سیکھ لو۔ محرم کے دنوں میں، شب عاشور میں کریم پاؤڈر لگا کے سج دھج کے بازاروں کی زینت بننا، روڈوں پہ گھومنا، ارے یہ اور دنوں میں بھی نہ کرو، سنگار آیا ہے شوہر کے لیے،
بے شک یہ کیا بات ہوئی کہ آپ فنکشن میں شنگار کر کے جائیں اور شوہر کے سامنے آپ انہی میلے کچیلے کپڑوں میں رہیں؟ یہ کیا بات ہوئی کہ شوہر کے جذبات کا، شوہر کے خیالات کا آپ بالکل خیال نہ کریں؟ اے میری قوم کی بیٹیوں، کنیزان فاطمہ زہرا بنو، کنیزان سیدہ زینب بنو، کنیزان سیدہ عائشہ صدیقہ بنو، کنیزان حضرت خدیجہ الکبریٰ بنو۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، اگر تم نے صحیح معنی میں حضرت زینب کی محبت کا حق ادا کر دیا تو تمہاری کوکھ سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ اون و محمد کی محبت کا جام پیے ہوئے ہوں گے۔ اگر تم نے حضرت فاطمہ الزہرا کی محبت کا حق ادا کیا، ان کی سیرت پہ چلی، ان کے راستے پر چلی، ان کے بتائے ہوئے اور ان کے دیے ہوئے خطوط پر تم نے اپنی زندگی کو سانچا اور ان کے دی ہوئی محبت کے سانچے میں اپنی زندگی کو سانچ لیا، تو رب کعبہ کی قسم تمہاری کوکھ سے پیدا ہونے والے بچے اور تمہاری گود میں پرورش پانے والے بچے اللہ نے چاہا تو دنیا میں تاریخ رقم کر دیں گے۔ صلاح الدین ایوبی دنیا کو نہیں ملتا اگر اس کی ماں کنیز فاطمہ زہرا نہ ہوتی۔ بے شک حق ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ دنیا کو غوث اعظم نہیں ملتا اگر ان کی ماں فاطمہ ام الخیر حضرت فاطمہ الزہرا کے در کی سچی کنیز نہ ہوتی اور ان کے راستے پر نہ چلی ہوتی۔ یہ جو ماں کی تربیت کا رزلٹ آتا ہے، یہ رزلٹ وہ ہوتا ہے جو صرف ایک محلے کو نہیں، ایک بستی کو نہیں، ایک ضلع کو نہیں، بلکہ پورے ایک عہد کو متاثر کر دیتا ہے۔ اور میں نے ایک عہد سمجھانے کے لیے کہا ہے، ورنہ تو ماں کی تربیت کا رزلٹ یہ آتا ہے کہ مجدد الفسانی کو دیکھو، آج تک ان کا اثر باقی ہے۔ 811 یا 12 سال ہو گئے غریب نواز کو، ماں کی تربیت نے ایسا سنوارا سینچا تھا اپنے حسن سنجری کو۔ 811 سال ہو گئے، مگر آج بھی بھارت میں کہیں پر چلے جاؤ تمہیں غریب نواز کی محبت کے پرچم لہراتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ یہ کس کی تربیت کا اثر تھا؟ اس لیے میں نے قاری صاحب اس جملے پہ خاص طور پہ زور دیا ہے کہ اے بہنوں، تمہیں کنیزان فاطمہ زہرا بننا ہوگا، اس سے پہلے اس نسل میں بدلاؤ آنے والا نہیں ہے۔ بے شک حق ہے، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ بھئی مولانا شان عالم صاحب، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری قوم کی بیٹیاں، مائیں، بہنیں شریعت کا راستہ چھوڑ کر ویسٹرن سیولائزیشن اپنائیں، ماڈرن کلچر۔ ارے بھیا دیکھو، سنو، کمپنی کو اپنے پروڈکٹ بیچنے ہوتے ہیں، اس لیے وہ نمائش کے طور پہ ناچنے گانے والوں کو ہائر کرتے ہیں، ان کو موٹی موٹی رقم دیتے ہیں اور ان کے ذریعے سے بے پردگی کا ایڈ کراتے ہیں، اور وہ بے پردگی کا ایڈ موبائل کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے بہنوں کے اور ہماری قوم کی بیٹیوں کے دماغ میں بٹھایا جاتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے اس طرح کی چیزیں لباس کی شکل میں ہو یا دیگر شکل میں ہو خریدی جاتی ہیں۔ ان کا مال بکتا ہے، تمہارا دین بک رہا ہے۔ ان کے مال کو خریدنے کے لیے آپ نے اپنے حیا کو بیچ دیا، آپ نے اپنے تقدس کو بیچ دیا۔ اس لیے میں نے یہ جملہ کہا تھا، اے قوم کی بیٹیوں، تم سے بھی کہا ہے میں نے جو کہنا تھا، اور اے جوانوں میں تم سے بھی کہہ رہا ہوں کہ صرف چند رسومات کا نام حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت تو 24 گھنٹے اپناؤ، تب جا کر کے صحیح معنی میں حسینی بنو گے۔ اور حسینیت کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کربلا کا قاری صاحب، سب سے بڑا پیغام حضرت قاری عبدالوہاب صاحب اگر کربلا کا ہے تو وہ یہ ہے، گردن کٹ جائے گوارا کر لو، مگر سجدہ چھوٹ جائے یہ گوارا نہ کرو۔ سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ کہیں پر بھی ہو، ذہن سلامت ہے نا تو نماز فرض ہے۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھو، پانی نہیں ہے تیمم کر کے پڑھو۔ ہم پڑھتے تھے کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں، جو ہمارے جو درس نظامی میں جو ہمارا سلیبس ہے، اس میں جب ہم کتابیں پڑھتے تھے، نور العزہ وغیرہ، قدوری ہے یا ہدایہ وغیرہ، تو اس میں یہ بات آتی تھی، مسافر کی نماز کا بیان، مقیم کی نماز کا بیان، مریض کی نماز کا بیان، جنگ میں ہو تو اس وقت کی نماز کا بیان، آپ وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کا بیان۔ یا اللہ، یہ اتنے بیان کیوں آ رہے ہیں؟ بتایا جا رہا ہے مقیم ہو تو
ایسے نماز پڑھو، مسافر ہو قصر کر کے نماز پڑھو، بیمار ہو کھڑے نہیں ہو سکتے نا تو بیٹھ کے نماز پڑھو، اچھا بیٹھ بھی نہیں سکتے چلو ٹھیک ہے لیٹ کے اشاروں سے نماز پڑھو، اچھا پانی استعمال کرنے کو ڈاکٹر نے منع کر دیا کوئی پرابلم نہیں ہے مٹی سے تیمم کر لو، اچھا مٹی بھی نہیں ہے تو باقی جو مطلب مٹی کی جنس ہیں جو پاک ہیں اس سے تیمم کر لو۔ یا اللہ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ کسی صورت میں یہ معافی نہیں ہے تو نعرہ حسین کا لگائے اور ایسی مسجد میں لگی ہوئی ہے پھر بھی مسجد میں نہ جائے، اور قاری یوسف رضا یا مولانا توصیف رضا یا آپ کی مسجد کے امام تمہیں کھینچ کے مسجد میں لائیں تو تم ان کی بات نہ مانو اور پھر یہ کہو کہ ہم حسینی ہیں۔ بے شک حسینی ہو، اس سے انکار نہیں کیا ہے میں نے، مگر حسینیت کا حق ادا تب ہوگا جب 5 وقتہ نماز ادا کی جائے گی، جب اپنی پیشانی خدا کی بارگاہ میں جھکائی جائے گی تب نماز کا حق ادا ہوگا۔ ارے حسین کو تو دیکھ، میں نے قوم کی بیٹیوں سے بھی جو کہنا تھا کہہ دیا، اب جوانوں تم سے کہہ رہا ہوں، حسین کو تو دیکھ زخموں پہ زخم لگے ہیں، بدن سے خون رس رہا ہے بہ رہا ہے، مگر فاطمہ کا بیٹا سجدہ تو نہیں چھوڑ رہا، بولو زور سے، ذرا زور سے بولو، سجدہ تو نہیں چھوڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ارے تم سے اے سی میں سجدے نہیں کیے جاتے، کولر لگے ہوئے ہیں سجدے نہیں کیے جاتے، پنکھے لگے ہوئے ہیں مساجد میں سجدے نہیں کیے جاتے، بہترین پانی کی ویوستھا ہے، ہاتھ کے ہاتھ آپ سمر سیبل چلائیے، تازہ پانی لیجئے اور وضو کیجئے، سیدھا جا کر کے نماز پڑھیے، پھر بھی تمہاری پیشانی میں سجدے کی تڑپ پیدا نہیں ہوتی، مگر ایک یہ سجدہ ہے اللہ اکبر کے تلواروں کی جھنکار میں ادا کیا جا رہا ہے، نیزوں کی بوچھار میں ادا کیا جا رہا ہے، یزیدیوں کی یلغار میں ادا کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، شاعر نے کہا تھا نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا کی جاتی ہے تلواروں کے سائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت مولانا توصیف رضا صاحب طبلہ۔ سبحان اسلام کے علم کو اٹھا یا حسین، یا دل پہ اگر بات لگ رہی ہو، چہرے سے آپ کی باڈی لینگویج سے مجھے لگ رہا ہے کہ جملے آپ تک پہنچ رہے ہیں، اللہ کرے یہ اثر انداز ہو جائیں تو ذرا جھوم کے میرے ساتھ آپ بھی پڑھیے اور پڑھیے بھی اور عمل کرنے کی نیت بھی کیجئے۔ اسلام کے علم کو اٹھا یا حسین نے، باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے، اسلام کے علم کو اٹھا یا حسین نے، باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے، کیا چیز ہے نماز بتا یا حسین نے، سجدے میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے، یہ دشت کربلا سے ابھی آتی ہے صدا، پڑھیں ذرا زور سے، حی علی الصلاۃ، ہاتھ اٹھا کے پڑھ دے ایک مرتبہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، دی حضرت بلال نے کعبے سے جب صدا پڑھیں میرے ساتھ تمامی حضرات جھوم کے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، اللہ اللہ، اپنے آپ کو 5 وقتہ نمازی بناؤ۔ قوم کی بہنوں تم سے بھی کہتا ہوں تم بھی نماز پڑھا کرو، اور اے لوگوں میں نے تمہیں بھائی بہنوں کی محبت کربلا کے چیپٹر سے دکھائی، اور میں نے تمہیں بھائی بھائیوں کی محبت کربلا کے چیپٹر سے دکھائی۔ کربلا کا سبق ہمیں یہ بھی بتاتا ہے ایک دوست اپنے دوست کے لیے جان کا نذرانہ کیسے پیش کرتا، وہ بھی کربلا سے سیکھو۔ ظہیر ابن قیم کو دیکھو، حبیب بن مظاہر کو دیکھو، مسلم ابن عوزجہ کو دیکھو، آپ کے جانثاروں کو دیکھو۔ امام نے ان سے کہا تھا کہ آپ میرا ساتھ چھوڑ کے چلے جاؤ، ان کا جھگڑا میرے ساتھ ہے، تم چلے جاؤ، مگر آپ کے چاہنے والوں نے جو جواب دیا تھا وہ بھی تاریخ کربلا میں لکھا ہوا ہے۔ آپ کے چاہنے والوں نے کہا تھا امام چلے گئے تب بھی بچیں
بچیں گے نہیں موت سے. موت کا تو ایک وقت مقرر ہے, جب موت آنا ہوگی تو آ جائے گی, کوئی بچا نہیں پائے گا. لیکن چلے گئے تو بزدل کہلائیں گے, دغاباز کہلائیں گے, چھوڑنے والا کہلائیں گے. اور کل کو آپ کی عظمتوں پہ قربان ہو گئے تو قیامت تک وفادار کہلائیں گے, سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت کرنے والے کہلائیں گے. اور اے لوگوں دیکھو, ایمرجنسی سچویشن جملہ سمجھیے آپ. کچھ جو وقت ہوتا ہے نا, ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت اسٹیپ لینا اور کیا قدم اٹھانا ہے, یہ بہت پوری زندگی اس پہ ٹکی ہوئی ہوتی ہے, آخرت اور دنیا دونوں. یہ بھی سیکھنا ہو تو کربلا سے سیکھ لو آپ, اس لیے کہ حر اب تک یزید کی طرف تھے, اور وہ پوری اسی کو جو ادھر سے گائیڈ ہوتا تھا, عبید اللہ ابن زیاد جو یزید کا گورنر تھا, ادھر سے جو آرڈر ملتا تھا اسی کو فالو کرتے تھے, اسی کے حساب سے وہ آگے بڑھتے تھے. مگر ہاں یہ ضرور تھا, آرڈر اس کا فالو کر رہے تھے مگر دل امام حسین کا تھا, دل میں محبت میرے امام کی تھی, یہ بات تھی. اور اس کا رزلٹ پتہ کیا نکلا؟ محبت ضائع نہیں جاتی ہے. جب جنگ کا نقارہ بجا اور جنگ کا اعلان ہوا تو اس وقت حضرت حر نے کیا زبردست اسٹیپ لیا, اور آپ نے کہا ہے اے ظالموں یزیدیو, میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تم بات چیت سے معاملہ سلجھا لو گے, اور فاطمہ کے لال نے تو ہر طرح کی صورتحال تمہارے سامنے رکھ دی. معاملہ نپٹانے کے لیے وہ امن کے داعی ہیں, وہ پیغمبر انسانیت کے نواسے ہیں. روئے زمین سے آج کی تاریخ میں, روئے زمین پر آج کی تاریخ میں ان سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. آج کی تاریخ میں نبی کا نواسا اگر کوئی ہے روئے زمین پر تو وہ تن تنہا حسین ابن علی ہیں. میں یہ سمجھ رہا تھا تم ان کی بات مان جاؤ گے, اور انہوں نے حل کا راستہ بھی دکھا دیا تمہیں, مگر پھر بھی تمہارے سمجھ میں نہیں آیا. تو اب سنو, تمہیں جنگ ہی کرنا ہے تو اب سنو, میں تمہارا لشکر چھوڑ رہا ہوں. میں جانتا ہوں کہ ادھر شہادت ہے, مگر پھر بھی مسکراتا ہوا شہادت کو اپنا رہا. گھوڑے کو ایڑ لگائی اور پہنچ گئے آپ اس طرف سے اس طرف. کس طرح سے دیکھو جہنم سے نکلے ہیں جنت والے. سبحان اللہ, ذرا جھوم کے بولو نا یار سبحان اللہ. قاری صاحب یہاں ایک جملہ اور کہوں گا, ذرا توجہ سے سننا بھائی آپ لوگ. دو طرح کے لوگ ہیں اس وقت دنیا میں. کچھ یزیدیوں کو بچاتے ہیں, بالکل غلط. یزیدی مجرم تھے, ہیں اور رہیں گے. کیا جملہ بولا میں نے؟ یزیدی مجرم تھے, ہیں اور رہیں گے. کچھ وہ ہیں جو کوفہ کے شیعوں کو بچاتے ہیں, جنہوں نے خطوط لکھ کر کے بلایا, وہ بھی غلط. اس لیے کہ جب آپ نے بلایا تو ساتھ کیوں نہیں دیا؟ نہیں آئی میری بات سمجھ میں؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اور ان میں کے تاریخ طبری میں لکھا ہوا ہے, تاریخ طبری کا لوگ بڑا حوالہ دیتے ہیں, مگر بات یہ ہے کہ سب اپنے اپنے مطلب کی مانتے ہیں, اور ہم تواریخ کے معاملے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ مانو جو قرآن و سنت کے مطابق ہو. اسی تاریخ طبری میں ہے کہ 13 لوگ, کتنے لوگ بتائے میں نے, اور روایات میں زیادہ ہو سکتے ہیں, 13 افراد وہ جنہوں نے خطوط لکھے تھے امام کو, وہ 13 افراد جا کر کے یزیدی فوج میں شامل ہو گئے تھے. جب امام حسین نے خطبہ دیا تھا تو ان کا نام لے لے کر کے ان کو آواز دی تھی اور کہا تھا بتاؤ کیا تم نے اے شبس بن ربعی, کیا تو نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ بتا اے شبس بن ربعی, کیا تو نے مجھے خط نہیں لکھا تھا؟ اور بھی نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہے. کیا آپ نے نام لے لے کر کے ان کو آواز دی؟ اور وہ سب کے سب, دیکھیے ان کی مکاری دیکھو کہ بلایا خود نے ہے, اور حالات جیسے بدلے تو انہی میں جا کر کے شامل ہو گئے. اللہ بات تو جب تھی جب تم حضرت حر کی طرح فیصلہ لیتے. ارے جان تو جاتی, جان تو بعد میں بھی گئی, مگر نام تمہارا وفاداروں میں لکھا جاتا. اس لیے اس جملے کو یاد رکھنا, یہ جو سینہ پیٹا جاتا ہے, چھڑیاں ماری جاتی ہیں اور چہروں پہ تھپڑ مارے جاتے ہیں, میرے پاس شیعہ حضرات کی کتابوں کے حوالہ جات موجود ہیں کہ جب کربلا کا واقعہ ہو گیا تھا, اس کے بعد کوفہ کے لوگ جب بے پناہ
اتنا رو رہے تھے, اپنے آپ کو مار پیٹ رہے تھے, ماتم کر یعنی مار پیٹ رہے تھے, سینے پیٹ رہے تھے, اس طرح سے جیسے آج زنجیروں سے ہوتا ہے, ایسا تو ان لوگوں نے نہیں کیا تھا, مگر اگر اس کی تمہید کے طور پہ کچھ حصہ ایسا تھا جو آج بھی ہوتا ہے. تو اس وقت حضرت زین العابدین نے اور حضرت زینب نے یہ جملے کہے تھے, ظالموں تم نے بلا کر کے دھوکہ دیا, تم بھی کم بڑے مجرم نہیں ہو, اسی طرح سے روتے رہو گے, اسی طرح سے تم پر عذاب آتا رہے گا. یعنی ان کے جواب کا مفہوم یہ ہے. اور اب تو ان کے فرقے کے بھی ایک بڑے عالم نے اس کی کلپ میرے پاس ہے, اس نے یہ بات کہی ہے کہ ہاں کوفہ کے شیعوں نے دھوکہ دیا. تو اب مجھے بتاؤ دونوں مجرم ہیں کہ نہیں؟ یزیدی بھی مجرم, دیکھو یہ ہوتا, کتنے دھیان سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ. کیا کہا؟ دونوں, یعنی یزیدی بھی مجرم اور کوفہ کے, اور ہم ان دونوں کو نہیں مانتے, اور یہ دونوں ہم حسینیوں کو نہیں مانتے, اس لیے کہ ہم ہی صحیح معنی میں حسینی ہیں الحمدللہ. ہمیں یزیدیوں سے بھی نفرت ہے اور بلا کر دھوکہ دینے والوں سے بھی نفرت ہے. بے شک بے شک بے شک, حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ جملہ بھی سن لو, لکھ کے لے جانا. آج کل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا کا. سوشل میڈیا پہ آ کے کچھ لوگ حدیثوں کے حوالے بہت دیتے ہیں, قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں, اور ہمارے لوگ بھٹکاوے میں آ جاتے ہیں. ارے وہ تو ایسے کہہ رہا تھا, ہمارے امام صاحب نے یہ کہا, ارے وہ تو میڈیا میں ایسے کہہ رہا تھا, سوشل میڈیا پہ اس کے تو بڑے فالوور ہیں, اس کے تو بڑے ویور ہیں. تو زیادہ فالوور یا زیادہ ویور ہونے سے حق کا اگر تم پتہ لگاؤ تو پھر بولو کربلا میں 72 کدھر تھے اور 22,000 کدھر تھے. یہ کیا بات ہو گئی؟ حق حق ہوتا ہے. امام نے یہی تو ثابت کیا ہے کہ 72 بھی اگر حق پر ہیں تو 22,000 پر بھاری ہیں. حق حق ہوتا ہے. تمہارا ایمان تم سے جو کہہ رہا ہے وہی صحیح ہے, اس لیے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اور سلف صالحین نے جو دین کی تشریح کی ہے اس کی روشنی میں کہہ رہا ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. سنو, آپ کو پتا ہے کربلا میں عباس علمبردار کے علاوہ حسین ابن علی کے جو بھائی شہید ہوئے ان کے نام کیا ہیں؟ پتا ہے آپ لوگوں کو؟ یہ میں ہر جگہ تقریر میں اس لیے بتاتا ہوں کہ اللہ کرے یہ سمجھ میں آ جائے. ہمارے جلسوں میں نا ہر خطیب کو یہ چیز بیان کرنا چاہیے تاکہ دماغ میں بیٹھ جائے. اور یہ ایسی بات ہے کہ شیعوں نے تو بیان نہ کرنا تھی, چونکہ انہیں تو ناموں سے نفرت ہے, وہ تو کرتے ہی نہیں, چونکہ وہاں محبت تھوڑی ہے, ڈھکوسلے بازی ہے. لیکن ہمارے سنیوں نے بھی بیان نہیں کی. افسوس کی بات یہ توجہ نہیں ہے, میں کہنا چاہتا ہوں, مگر آپ کرو, وقت کی ضرورت ہے. حضرت امام حسین کے جو کربلا میں 7 یا 8 بھائی شہید ہوئے, کتاب کا حوالہ نور الابصار, اس کے علاوہ متعدد کتب اور اہل تشیع کی کتابوں کے حوالہ جات میرے پاس موجود ہے. ہمارے بھائی قاری یوسف رضا میرے بارے میں الحمدللہ کہہ چکے ہیں, میں اگرچہ ایک طالب علم ہوں مگر اللہ کے کرم سے زبان منہ میں بازو میں تاب رکھتا ہوں, تیرے سوال کا میں بھی جواب رکھتا ہوں. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کوشش یہ کرتا ہوں کوئی بات کمزور نہ ہو, بہرحال پھر بھی انسان ہوں, سبقت لسانی میں یہ کبھی عدم توجہ ہی میں کچھ ہو جائے, بہرحال رجوع کا دروازہ ہے کھلا ہوا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن کوشش یہ کرتا ہوں کمزور بات نہ ہو. جو بتا رہا ہوں نا, یہ اہل سنت تو مانتے ہی ہیں, مگر شیعہ حضرات کے جو ماخذ ہیں, ان کی جو بنیادی کتب ہیں جہاں سے تمام شیعہ حضرات لیتے ہیں, ان کتابوں میں یہ بات ہے موجود. نام بتاؤں میں آپ کو؟ زور سے بولو, بتاؤں؟ جی ہاں, اس کو لکھ کے لے جانا, دماغ میں ڈائری میں نوٹ کر لینا. اور یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, اس حصے کو الگ سے پہنچاؤ, سب تک دور دور تک پہنچاؤ بھائی اس حصے کو جو میں بیان کر رہا ہوں. امام حسین کے کربلا میں جو بھائی شہید ہوئے, ایک کا نام عباس علمبردار, سب کو یاد ہے؟ ارے بولو, حضرت عباس علمبردار کا نام سب کو یاد ہے؟ آپ کو پتا ہے ایک بھائی میدان کربلا میں شہید ہوئے, وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ, جیسے عباس علمبردار ساتھ نہیں چھوڑتے تھے, وہ بھی ساتھ نہیں چھوڑتے تھے. ان کا نام ہے ابو بکر بن علی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. سنا آج تک نام آپ نے؟ نہیں سنا, لیکن آج سنو اور دوسروں تک پہنچو. سبحان اللہ. بکر بن علی. اور افسوس کی بات یہ نہیں بتایا جاتا, وہ کتابوں میں موجود ہے, چھپا ہوا ہے مگر چھپا ہوا ہے. جی جی جی. ہاں, چھپا ہوا ہے مگر اب ضرورت ہے جو چھپا ہوا ہے وہ چھاپا جائے. ذرا زور سے
کیا نام بتایا میں نے؟ ابو بکر، اور ایک بھائی ہیں جن کا نام ہے عمر بن علی، سبحان اللہ، ایک بھائی ہیں شکیل بھائی، شکیل بھائی نا، جن کا نام ہے عثمان بن علی، اور بھی بھائی ہیں جیسے جعفر ابن علی، مگر یہاں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں ان 3 ناموں پر۔ ابو بکر، زور سے بولو نا یار جیسے آپ بولے، ماشاءاللہ، ابو بکر، آواز آئے، کیا نام ہے؟ دوسرے کا عمر، ایک کا عثمان، اور یہ تینوں کے تینوں میدان کربلا میں شہید ہو گئے۔ بٹھا لو دماغ میں، داستان کربلا بیان کیا کرو، میں کوشش کرتا ہوں، التزام کرتا ہوں، جب بھی کربلا کا بیان ہو، مابعد کربلا یا ماقبل کربلا یا مقصد حسینیت، تو یہ جملہ ضرور، یہ حصہ ضرور لاتا ہوں تاکہ دماغوں میں بیٹھ جائے سنیت۔ ہم علی والے بھی ہیں، اور علی سے جو محبت کرتے تھے ان سے محبت کرنے والے بھی ہیں۔ چغل خوروں کی طرح، ارے کوئی ایک پریوار کے آپسی کچھ مشاجرات جھگڑوں کو چوک چوراہوں پہ بیان کرے تو باہر آ کے تماچا مارے گا، چھوٹا بھائی بھی بڑا بھی، ابے گھر میں کوئی بات ہو گئی تو چھاپ کیوں رہا ہے، جگہ جگہ جا کے بتاؤ کیوں رہا ہے۔ صحابہ میں آپس میں کچھ شکر رنجی کو اپنا مسلک بنانے والوں بدبختوں، مجھے بتاؤ اگر علی کو محبت نہ ہوتی ابو بکر سے تو اپنے بیٹے کا نام ابو بکر کیسے رکھ دیتے؟ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ جیسے میں نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو دجانہ رکھا، چونکہ مجھے ان کا تذکرہ میں نے جب پڑھا احادیث کی کتابوں میں تو میں اس سے بڑا متاثر ہوا، میں نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو تراب رکھا۔ ان کے والد صاحب ہمارے ساتھ آئے ہیں، انہوں نے ان کا نام یوسف رضا رکھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی نسبت سے رکھا۔ زور سے بولو ذرا، زور سے۔ تو جس کا جو بھی نام ہوتا کچھ نہ کچھ تو وجہ ہوتی ہے، ایسے تو کوئی نہیں رکھ لیتا۔ تو ابو بکر نام علی نے رکھ کے یہ بتا دیا، ظالموں ابو بکر کے خلاف زبان کھولنے سے پہلے یہ بھی دیکھ لینا کہ علی کو ابو بکر کتنا پیارا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ اور عمر کتنا پیارا ہے، تبھی تو عمر نام رکھا، ایک کا عثمان رکھا، تینوں دوستوں کے نام پہ نام رکھا۔ اس سے پتا چلا علی کو ان تینوں سے پیار ہے، ان تینوں کو علی سے پیار ہے، ہم سنیوں کو ان سب سے پیار ہے۔ سمجھ لو اپنا بیڑا، زور سے نہیں بولو گے، اپنا بیڑا۔ کل کو اگر کوئی یہ کہہ دے تم سے کہ صاحب نام رکھنے میں کیا ہوتا ہے، نام رکھ لیا ہوگا، چلو نام میں کیا ہوتا ہے، تو بھیا پھر اگر نام رکھنے میں کچھ نہیں ہوتا ہے تو رکھ دو اپنے بیٹے کا نام شمر۔ ویسے لفظ یہ شمیر ابھی قاری صاحب، ہاں لفظ شمیر ہے مگر شمر بولا جاتا ہے، چلو کوئی دقت نہیں، عرف عام میں رکھو۔ نام رکھنے میں اگر کچھ نہیں ہوتا ہے تو بھیا رکھ دو یزید۔ صحیح بات، نہیں آئی بات سمجھ میں؟ مگر یزید اگر نام رکھ دو تو 10 محرم کو باہر مت نکلیو، اور ولدیت بھی نہ نکلے باہر۔ صحیح ہے کہ نہیں بات؟ سمجھ میں آئی بات؟ نام رکھنے سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ ابے جس سے نفرت ہو اس کا نام تو آدمی پڑوسی میں نہ رکھنے دے، جس سے نفرت ہوتی ہے۔ جیسے یزید سے نفرت ہے، پورے گاؤں میں نہیں رکھنے دیں گے ہم نام۔ ابے یزید کو رہا تو کوئی نام نہیں ملا، اور علی ابو بکر رکھ کے بتا رہے ہیں کہ مجھے ابو بکر کتنا پیارا ہے، عمر کتنا پیارا ہے، عثمان کتنا پیارا ہے۔ اور ساتھیوں یہ ٹاپک بھی کافی دلچسپ ہے، میں بتاتا آپ کو کہ صحابہ کرام کے گھروں میں فاطمہ نام رکھے جاتے تھے دیگر صحابہ، اور اہل بیت اطہار کے گھروں میں بیٹیوں کے نام عائشہ ملتے ہیں۔ اور یہ ایسا بدبخت فرقہ ہے، میں کہتا ہوں تم کیسے لوگ ہو، کہتے ہو قرآن کو تو ہم مانتے ہیں، تو تمہیں قرآن میں یہ آیت نظر نہیں آتی؟ میرا رب کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، میرا نبی مومنوں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور اے مومنوں، غائب کا صیغہ ہے مگر سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، مفہوم یہی ہے، مومنوں کی مائیں ہیں نبی کی بیویاں۔ بے شک، کیا کہا میں نے؟ نبی کی بیویاں مومنوں کی ماں۔ تو حضرت عائشہ کیا ہو گئی پوری امت کی؟ زور سے بولو کیا ہو گئی؟ ہم تو مانتے ہیں
ام المؤمنین مانتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں یا اللہ ہماری ماؤں کی عظمت قربان ہو جائے حضرت عائشہ صدیقہ کے قدموں پر۔ تمام ازواج مطہرات جتنی بھی حضور کی ازواج ہیں سب کے قدموں پر قرآن کہہ رہا ہے، مگر کچھ لوگ وہ ہیں جو حضرت عائشہ کے نام سے انہیں تکلیف، ارے ظالموں تم کدھر چلے گئے ہو، خدا کی قسم لے کے کہتا ہوں تم بھٹک چکے ہو، راہ راست سے دور ہو چکے ہو۔ سچا راستہ یہ ہے کہ علی کا بھی دامن تھامو، ان کی آل اولاد کا بھی دامن تھامو، اور ازواج مطہرات سے بھی عقیدت رکھو، دیگر صحابہ کرام سے بھی عقیدت رکھو۔ یہ سچا راستہ ہے، اور اس سچے راستے پر اگر کوئی چل رہا ہے تو رب کے کرم سے اہل سنت چل رہے ہیں۔ بے شک زور سے بولو، چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں؟ اب ذرا ایک مرتبہ ایک نعرہ میں لگا رہا ہوں، آپ جواب دے دیجئے گا، اور پھر بہت تیزی کے ساتھ میں کچھ حدیث ہے، پھر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں، چونکہ میرے بعد خطاب بھی ہونا، نعت شریف بھی ہونا، اور بھیا اور مجھے بھی کہیں جانا ہے۔ عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے، اتنا بھی نہ چاہو کسی کا دم نکل جائے۔ ماشاءاللہ کتنے خوش ہو رہے ہیں۔ اب باقی میرے بعد ہمارے قاری یوسف رضا صاحب ہیں، یہ ڈبل کام کر دیتے ہیں ماشاءاللہ، یعنی نظامت تو کرتے ہی ہیں مگر خطابت کا بھی فریضہ انجام دے دیتے ہیں۔ دل کی ٹھنڈک آنکھوں کا چین، بولو یا حسن یا حسین، دل کی ٹھنڈک آنکھوں کا چین، یا حسن یا حسین۔ ماشاءاللہ۔ دیکھو اچھا، جیتولی میں ہم پہلے آئے تھے تب بھی ایسا ہی لوگوں کے چہروں پہ محبت کا رنگ بھی تھا، ڈھنگ بھی تھا۔ آج آئے ہیں تب بھی ایسا ہی ہے، مگر یہ 3-4 لوگ پتہ نہیں بارڈر کیوں سنبھالے ہوئے ادھر۔ ماشاءاللہ آ جاؤ، آپ نے ہاتھ دکھا دیا اور بتا دیا کہ اس مرتبہ ہاتھ میں بڑی طاقت رہی ہے۔ آ جاؤ بھائی برکاتی صاحب، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، آ جائیے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے ہمارے حضرت مولانا نعرہ رسالت۔ حسین محبت رکھو اور کربلا کے اس پیغام کو گھر گھر تک پہنچا دو کہ ہم اگر بھائی ہیں تو دوسرے بھائی سے محبت کا اظہار کریں۔ اے میری بہنوں، تم بہن ہو تو اپنے بھائیوں سے محبت کا اظہار کرو۔ اے بھائیو، تم اپنی بہنوں سے محبت کا اظہار کرو۔ تم باپ ہو، اپنی اولاد کا حق ادا کرو، اولاد ہو اپنے باپ کا حق ادا کرو۔ اور یہ جملہ رہ گیا تھا جو میں کہنے جا رہا تھا، مگر بات بیچ میں دوسری آ گئی اور دوسری طرف نکل گئی۔ یوسف بھائی، ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح وفا کرتی ہے یہ سیکھنا ہو تو بھی داستان کربلا پڑھی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان۔ حضرت شہر بانو، واہ واہ، یہ کون ہے؟ یزد گرد کی بیٹی، بادشاہ کی بیٹی ہیں، جی بے شک، بادشاہ کی بیٹی۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں جب وہ اس کا ملک مفتوح ہوا اور آپ آئی تھی اس موقع پہ، اور بھی خواتین تھیں مدینے میں، تو چونکہ بڑی حسینہ جمیلہ تھیں، سیرت کا بھی جواب نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا۔ تو اس وقت بہت سارے صحابہ نے یہ سوچا کہ ہم اپنی آل اولاد کے رشتے بھیجیں، شہر بانوں سے ہمارے بیٹے کا نکاح ہو جائے۔ حضرت عمر کے گھر میں بھی یقیناً یہ چرچا ہوئی ہوگی کہ اپنے کسی شہزادے کا نکاح کر دو اس شہزادی سے۔ حضرت عمر کتنی محبت کرتے ہیں علی کے بیٹوں سے، شیر خدا کے بیٹوں سے۔ آپ نے فرمایا یہ شہزادی ہے، شہزادی، اس کا اگر نکاح ہوگا تو پھر شہزادے حضرت امام حسین کے ساتھ ہوگا، مولا علی شیر خدا کے بیٹے کے ساتھ ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ بے شک، اس شہر بانوں نے بھی کیا وفا کی ہے، اللہ میدان کربلا میں ساتھ ہیں، اللہ اکبر، پریشانیوں میں ساتھ ہیں۔ اس سے ایک سیکھ ملتی ہے کہ اے عورتوں، صرف خوشیوں میں اپنے شوہر کے ساتھ نہ رہو، زندگی میں کبھی پریشانی پڑ جائے تو پریشانی میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ رہو۔ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ گھر میں کچھ خرچے کے لیے پیسوں کی پرابلم ہے، ہو سکتا ہے اس کے بیچارے کی سیلری نہیں ملی، آمدنی نہیں ہوئی، تو یہ نہیں کہ جب تک آمدنی اچھی تھی تب تک شوہر بہت اچھے تھے اور کسی مہینے سیلری نہ ملی تو پتہ چلا ساز و سامان باندھ کے ماحل و عیال کے پہنچ جاؤ اپنے میکے میں اور جا کر کے برائیاں شروع کر دو۔ ایسا نہ کرو، خوشیوں میں ساتھ ہو تو پریشانیوں میں بھی ساتھ رہو۔ ایک وفادار بیوی کی یہ نشانی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، حدیث میں آیا ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، وہ عورت جو پابند صوم و صلات ہے، یعنی جو شریعت پر عاملہ ہے، شریعت کی پابند ہے اور اس کا شوہر اس سے راضی ہے، اس حالت میں وہ فوت ہوئی ہے کہ شوہر بھی راضی ہے اور نیک ہے، حضور فرماتے ہیں جنت کے
तमाम दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं, जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में दाखिल हो जाए। ये रुतबा अल्लाह ताला ने उस नेक बीवी को दिया है। तो ए बीवियों, शहरबानों की कनीज़ बनो, हज़रत सैयदा शहरबानों की कनीज़ बनो, उनसे सीखो कि शौहर के साथ वफ़ा कैसे होती है। और ऐ शौहरों, बीवियों के साथ कैसे वफ़ा होती है, ये मौला अली शेर खुदा से सीखो, ये हुसैन इब्ने अली से सीखो, ये हमारे नबी से सीखो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।